دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کو حافظ الاسد جن کا تعلق نصیری فرقے سے ہے کے متعلق بتائیں گے۔ حافظ الاسد کون ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، کیسے حادثاتی طور پر شام کے حکمران بنے۔ ہم آپ کو نصیریوں کے متعلق بھی بتائیں گے کہ نصیری کون ہے، ان کا جد امجد کون ہے۔ چاند اور سورج کو حضرت علی کا گھر کہنے والے نصیری کون ہیں۔ نصیری کا سب سے خطرناک گروہ کون سا ہے اور یہ انسانوں کو کیسے چیرتے پھاڑتے ہیں۔ نصیری کا بانی کون ہے، ان کے شرمناک عقائد کیا ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ معلومات بہت زبردست ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تاریخی طور پر نصیری فرقے کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ابتدائی دور۔ ابتدائی مورخین اس فرقے کو نصیریہ کے نام سے جانتے ہیں، گو کہ یہ اپنے آپ کو علوی کہلوانا پسند کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ علوی کا نام انہیں فرینچ مینڈیٹ کے دوران دیا گیا تھا، جب فرانسیسیوں نے الاسکیا میں ان کو شام سے الگ کر کے ان کو ایک علیحدہ ریاست دے دی، جس کو دولت علویون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نصیری تاریخ دان محمد غالب الطاویل 1938 میں اپنے مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے 400 سالہ دور جبر کے بعد، جس میں ان کو نصیری کہہ کر پکارا جاتا تھا، ان کو اپنا اصل نام علوی واپس مل گیا، لیکن دراصل نصیری ہی ان کا وہ نام ہے جو کہ ان کے مذہب و تاریخ سے مطابقت رکھتا ہے، جس کی جڑیں 9ویں صدی سے جا ملتی ہیں۔ نصیریہ قبائل کا اصل علاقہ کون سا تھا، یہ امر مورخین کے درمیان وجہ تنازع رہا ہے، لیکن زیادہ تر ان کا اصل علاقہ جبال النصیریہ کو ہی شمار کرتے ہیں، جو کہ شمالی شام کا ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ لبنان سے لے کر ترکی قبرص تک پھیلا ہوا ہے، ایک عظیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ نصیری فرقے اس کے علاوہ شام کے کئی صوبوں جیسے لزکیہ، ہومس و حما، لبنانی علاقے آکار اور ترکی کے صوبہ خطی، سیخان، طرطوس اور اناطولیہ میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ 13ویں صدی تک ان کے کئی طاقتور قبائل سنجر میں بھی رہتے تھے، جو کہ کردوں اور اسماعیلیوں کے خلاف اپنے ہم مذہب شامی نصیریوں کی مدد کے لیے جبال النصیریہ کو گئے، اور وہیں سے عراق کے بسنے والے نصیریوں کے عقائد شام کے نصیریوں کے اندر گل مل گئے۔ مذہبی طور پر نصیریہ 3 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ قمری، یہ چاند کو حضرت علی کا مظہر جانتے ہیں، ان کے مطابق حضرت علی چاند میں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے چاہنے والے ستاروں کا روپ دار جاتے ہیں۔ شمسی، یہ سورج کو حضرت علی کا مظہر مانتے ہیں، ان کے مطابق سورج وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علی رہتے ہیں۔ مرشدین، یہ 20ویں صدی کے ایک نصیری سلمان مرشد کی طرف منسوب ہیں، جس نے اپنے متعلق مافوق الفطرت قوتوں کے منسوب ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اصل میں قمری نصیریوں کا یہ گروپ ہے جو کہ اپنے آپ کو مرشدین کہلواتا ہے۔ نسبی حوالے سے نصیریہ 4 قبائل پر مشتمل ہے۔ ماتاویرا، یہ عراق میں بسنے والے نصیری تھے جو کہ 13ویں صدی کی شروعات میں اپنے ہم مذہبوں کی مدد کے لیے شام کے علاقے کی طرف لپکے۔ ان کے لیڈر کا نام حسن یوسف المخزون تھا، جس کو نصیریوں کے ہاں تاریخی طور پر ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ کچھ مغربی مورخین کی تحقیق کے مطابق حافظ الاسد کا تعلق اسی قبیلے سے ہے، لیکن اس دعوے کو حتمی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکا۔ الخدادین، یہ ان کا ایک طاقتور قبیلہ ہے جو کہ الاسد خاندان کا خاص وفادار ہے۔ اس کو حکمراں خاندان کی آنکھ اور کان کا لقب دیا جاتا ہے۔ 1982 کے حما کے قتل عام میں اس نے بھرپور شرکت کی تھی اور اخوان کی تحریک کو کچلنے میں اس کا خاص کردار رہا ہے۔ بشاری فوج کے اہم عہدیداروں کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ الخیاطین، اس قبیلے کو بھی نصیری اقتدار میں ایک اہم کردار حاصل ہے۔ الکلبیہ، یہ قبیلہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ نصیریوں میں سب سے زیادہ ظالم اور مجرم اس قبیلے کو مانا جاتا ہے، جو کہ فریق مخالف پر کسی بھی قسم کے رحم کے قائل نہیں۔ ان کا تاریخی پیشہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری رہا ہے۔ 19ویں صدی میں ان کے درمیان وقت گزارنے والے ایک عیسائی پادری ریونڈ سیمیول لائٹ کے مطابق قتل و غارت گری، دھوکہ، لوٹ مار ان کی سرشت میں شامل ہے۔ یہ اہل سنت کو مشکوک جانتے ہیں اور ذرا سا بھی شک گزرنے کی صورت میں ان پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ بیشتر مغربی اور جدید مسلم مورخین کے مطابق بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس دعوے کو مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ کردہا، جو کہ بشار کے باپ حافظ الاسد کی جائے پیدائش اور اس کے مقبرے کا مقام ہے، تاریخی طور پر کلبیہ کے زیر اثر رہا ہے، جہاں پر ماتا ویرا قبیلے کا کوئی نشان نہیں پایا جاتا۔ ان کو نصیریہ کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟
اس پر عام طور پر تمام مورخین جمع ہیں کہ محمد بن نصیر کی نسبت سے انہیں نصیریہ کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ 10ویں صدی عیسوی سے یہ نام ان کے لیے مستمل ہے۔ بعض مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہیں عیسائیت کے قرآنی نام نصاری کی وجہ سے نصیریہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹا عیسائی، کیونکہ ان کے مطابق نصیریہ فرقہ اصل میں گمراہ عیسائیوں کا ایک ہی گروہ ہے۔ اس خیال کی ایک وجہ ان کے اندر عقیدہ تثلیث کا پایا جانا اور عیسائیت کی دیگر رسمیں جیسے کرسمس اور ایسٹر کا اہتمام ہے۔ محمد بن نصیر، جس کا پورا نام محمد ابن نصیر النمیری البکری العابدی ہے، ایک فارسی النسل آدمی تھا اور عراق میں آباد تھا۔ اس کی نسبت سے نصیریوں کو 10ویں صدی عیسوی کے اکثر علماء نمیری پکارتے تھے۔ ان کے ہم عصر شیعہ اور سنی علماء کے مطابق یہ دائرہ اسلام سے خارج تھا اور پیغمبری کا دعوے دار تھا۔ یہ ہم جنس پرستی جیسے گناؤنے مرض کا بھی شکار تھا۔ اس نے 10ویں صدی عیسوی میں اس دین کی ترویج عراق میں شروع کی۔ نصیری مذہب کی کتاب مصحف المشائخ میں اسے ایک ولی اور 11ویں امام حسن عسکری تک پہنچنے کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح 11ویں صدی عیسوی کا نصیری مصنف میمون ابن قاسم اپنی کتاب الدلائل والمسائل میں اس کے بارے میں امام حسن عسکری کا قول بیان کرتا ہے۔ ابن نصیر میری روشنی اور میری دلیل اور انسانیت کے لیے میرے تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جو کچھ وہ میرے بارے میں بیان کرتا ہے وہ حق ہے۔ اسی طرح نصیریہ کا ایک اسکالر یوسف ابن العجوز الخلبی ابن نصیر کو خدا اور مہدی تک پہنچنے کا راستہ قرار دیتا ہے، جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن بذات خود امام حسن عسکری اور دیگر ائمہ سے اس شخص کی تردید و برات منسوب ہے، اور اس کے اپنے زمانے کے یا قریبی زمانے کے شیعہ علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ 10ویں صدی عیسوی کا شیعہ عالم سعد ابن عبداللہ القمی الاشری لکھتا ہے کہ ابن نصیر نہ صرف کہ نبوت کا دعوے دار تھا، بلکہ اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ 10ویں امام علی ہادی نے اسے اپنا پیغمبر مقرر کیا تھا تاکہ وہ ان کی الوہیت کے بارے میں لوگوں کو بتا سکے، اور ان کی وفات پا جانے کے بعد اس نے ان کے بیٹے امام حسن عسکری سے تعلقات بنائے رکھے اور ان کی الوہیت کا پرچار کرتا رہا۔ یہ شخص نہ صرف محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، بلکہ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ فعل کو خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھتا ہے۔ 10ویں صدی کا ایک اور شیعہ عالم نبختی بھی اس کے متعلق یہی کہانی بیان کرتا ہے۔ بشار الاسد کون؟ بشار الاسد 1965 میں حافظ الاسد اور انیسہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ علوی برادری جس سے اسد خاندان کا تعلق ہے، یہ شام کے سب سے محروم طبقات میں شمار ہوتی تھی، اور معاشی مشکلات نے اس کے بہت سے ارکان کو شامی فوج میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ حافظ الاسد ایک فوجی افسر اور باس پارٹی کے کٹر حامی کے طور پر مشہور ہوئے، اور پھر 1966 میں وہ وزیر دفاع بنے۔ حافظ الاسد نے اقتدار کو مستحکم کیا اور 1971 میں صدر بن گئے۔ اس عہدے پر وہ 2000 میں اپنی موت تک برقرار رہے۔ حافظ ایک سخت گیر حکمران تھے جنہوں نے اپوزیشن کو دبایا اور جمہوری انتخابات کرانے سے انکار کیا۔ ان حالات میں بشار الاسد نے سیاست اور فوج سے دور ایک مختلف راستہ چنا جو سیاست اور عسکریت پسندی سے کوسوں دور تھا۔ انہوں نے طب میں اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ دمشق یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ 1992 میں لندن کے ویسٹرن آئی ہسپتال میں امراض چشم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ لندن میں ہی بشار الاسد اپنی اہلیہ اسما سے ملے۔ اسما کنگز کالج لندن میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور بعد میں انہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں MBA پروگرام میں داخلہ مل گیا۔ تاہم ان کی زندگی نے جلد ہی ایک مختلف موڑ لیا۔ وارث کی ہلاکت۔ بشار حافظ الاسد کے دوسرے بیٹے تھے، اور ان کی زندگی اور اپنے بڑے بھائی باسل کے سائے میں گزرتی تھی، جنہیں ان کے والد کے وارث کے طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ اپنے انجینئرنگ پس منظر اور گھڑ سواری کے شوق کی وجہ سے مشہور باسل کو شام میں اقتدار کا یقینی وارث سمجھا جاتا تھا۔ جنوری 1994 میں باسل دمشق کے قریب ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے، اور اس حادثے نے بشار کی زندگی بدل دی۔ انہیں فوری طور پر لندن سے واپس بلا لیا گیا، اور شام کے مستقبل کی قیادت کے لیے انہیں تیار کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ بشار نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور مستقبل میں اپنے کردار کے لیے عوامی امیج بنانا شروع کر دیا۔ حافظ الاسد کی وفات جون 2000 میں ہوئی۔ ان کی موت کے فوری بعد 34 سالہ بشار کو فوری طور پر صدر مقرر کر دیا گیا۔
شام میں چونکہ صدارت کے لیے عمر کی حد کم از کم 40 سال تھی، اس لیے ان کا اقتدار شام کے آئین میں ترمیم کے بعد ہی ممکن ہو سکا۔ بشار الاسد نے حلف اٹھانے کے بعد ایک نیا سیاسی لہجہ اختیار کرتے ہوئے شفافیت، جمہوریت، ترقی، جدت، احتساب اور ادارہ جاتی سوچ کو اپنانے کی بات کی۔ اقتدار میں آنے کے چند ماہ بعد بشار الاسد نے اسما سے شادی کر لی۔ ان کے 3 بچے ہیں جن کے نام حفیظ، زین اور کریم ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔